بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس بھی میں پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور آپ سب لوگ آئے. آج کی پریس کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی تھی کہ ہمیں معلوم تھا کہ پنجاب پولیس ہماری بچیاں بازیاب نہیں کرائے گی اور نہ کرانا چاہتی ہے، نہ انہوں نے کرائی. اور آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ بچی کے پی چلی گئی. تو میں حیران ہوں آئی جی پنجاب پر، ان کی ساری پولیس پر، کہ بچی جو ہے وہ بار بار اپنی پریس کانفرنس کر رہی، ایک اسٹیٹمنٹ چلواتی ہے تو وہ سارے چینلز پہ چلوایا انہوں نے. دوسری بچی ٹک ٹاک ڈال رہی ہے اور ان کو پنجاب پولیس کو یہ بچیاں نظر نہیں آ رہی. سندھ پولیس وہاں گئی بھی تھی اور انہوں نے سندھ پولیس کی کوئی مدد نہیں کی. دعا زہرا کیس میں بھی اور نمرا کاظمی کیس میں اتوار کو بھی اور اس سے پہلے ہفتے کے دن مجھے آئیو نے فون کیا کہ آپ وہ ہوم سیکٹری پنجاب کو فون کرائیں، ہمیں ابھی تک یہ اجازت ہی نہیں ملی کہ سندھ سے ہم آئیں تو ہمارے ساتھ ایک پولیس پارٹی کر کے ہمیں بچی کے لیے بھیجے. میں نے منگنیجو صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں ہوں، اور یہ کبھی کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں. یہ منگنیجو صاحب کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہوم سیکٹری پنجاب ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتے اور میں ان کو فون کرتا ہوں. اس سے پہلے سی ایم صاحب نے بھی رابطہ کیا، تمام ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پنجاب سے آج نتیجہ یہ ہے کہ آج اتنے دنوں بعد انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کے پی چلی گئی. آپ کو معلوم ہے کے پی چلی گئی؟ ہر جگہ سے اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں، ٹک ٹاکرز اس تک پہنچ رہی ہیں، یوٹیوبرز اس تک پہنچ رہی ہیں. نہیں پہنچ رہی تو پنجاب پولیس نہیں پہنچ رہی. حیرت ہوتی ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، آئی جی صاحب کی بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے. کہ 14 سال کی بچی جو ہے، 2 بچیاں ان سے ریکور نہیں ہوئیں. اور مجھے اتنا افسوس ہوا ہے کہ آج پھر تاریخ آگے چلی گئی اور اب یہ کہا گیا کہ یہ بچیاں آ گئیں. یہ 14 سال کی بچیاں ہیں، ان کا وکیل، جبکہ پنجاب میں بھی قانون ہے کہ 16 سال سے زیادہ جو بچیاں ہیں ان کی تو شادی ہو سکتی ہے. بچیاں 16 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن ان کا وکیل بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بچی کی مرضی. دیکھیے آئین پاکستان جو ہے اس میں جو چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو حد ہے عمر کی وہ 18 سال ہے، اور ڈیفینیشن ہے اس میں یہی ہے کہ جس کی اپنی ول نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی آنا نہیں چاہتی. آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے وکیل نے، جو پنجاب میں اس کا وکیل ہے، خرم نام ہے، اس خرم کھرل، اس نے یہ خود دعا زہرا کے ریلیٹیو کو آفر دی ہے کہ آپ ایف آئی آر واپس لے لیں تو ہم آپ کو بچی دے دیں گے. اور چینل پہ اس نے جی ٹی وی پہ کھوسو صاحب کے ساتھ کہا کہ بچی جو ہے اس کی مرضی نہیں ہے. تو کیا پولیس کے ساتھ ساتھ وہاں کے وکیل بھی جاہل ہیں؟ اور مجھے حیرانی ہے کہ جب ہم نے وہاں پر جہانگیر بدر صاحب کے بیٹے کو وکیل کیا تو اس کیس کے حوالے سے وہاں پر بھی بہت لوگ آئے کہ ہماری بچیاں غائب ہیں. کچھ عرصے پہلے پنجاب کے ٹریبیون میں خبر چھپی تھی کہ 2017 سے 2022 تک پنجاب میں 40,000 لڑکیاں جو ہیں وہ اغوا ہوئی ہیں، اور اس میں سے 3,500 کا کوئی کلو نہیں ملا. پنجاب کی ایک بچی ابھی شاد باغ سے اغوا ہوئی دن دہاڑے، تو اس کو بازیاب کر لیا گیا. آئی جی پنجاب نے اسے بازیاب کیا، لیکن سندھ کی یہ 2 بچیوں کے لیے انہوں نے جو ہے اپنی پوری پولیس کو پیرالائز کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے بتا رہی ہوں کہ یہ جو دعا زہرا ہے اور نمرا، اور خاص طور پہ جو دعا زہرا کے جنہوں نے اس کو، میں تو اغوائی کہوں گی یا بہلا پسلا کے جس طرح سے اغوا کیا ہے، یہ پورا ایک منظم گروہ ہے. ہمارے پاس ایک فیملی آئی ہے ہمارے لیاقت آباد C1 ایریا کی، 2002 میں ان کی بچی غائب ہوئی تھی. اس گروہ کے کچھ لوگوں کو وہ پہچان رہے ہیں، بالکل پہچان رہے ہیں. یہ گروہ جو ہے یہ بچیوں کو دبئی لے جاتا ہے اور وہاں مطلب یہ ٹریفکنگ میں ہے. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا وہ چلغوزہ سا لڑکا
جو ہے جس کو اس کا شوہر بنا کے بٹھا رہے ہیں، اس میں اتنی ہمت ہے کہ ایک بچی کو بھگا کے لے جائے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا لوگ اس میں شامل ہیں جو بچی کو لے کے گئے۔ اسی طرح جو نمرہ کاظمی جو ہے اس بچی کے جہاں پہ وہ موجود ہے، وہاں پہ پنجاب کی پولیس اس محلے میں لے کے ہی نہیں جا رہی ہے۔ وہاں پہ جو عورت اپنے آپ کو نمرہ کاظمی کی ساس پریٹینڈ کر رہی ہے، وہاں پہ اس کے بارے میں رائے ہے کہ اس طرح کے اس کے 4-5 لوگ ہیں جو ہر تھوڑے مہینے بعد لڑکیوں کو اس طرح سے لے کر آتے ہیں اور پھر یہ ان سے غلط کام کراتے ہیں۔ کیا پنجاب پولیس ان گروہ کی پارٹنر ہے؟ کیا آئی جی صاحب خود آنکھیں بند کر رہے ہیں اس سے؟ آئی جی پنجاب جو ہیں، یہ سوالوں کے جواب ہیں جو ہمیں چاہیے۔ اور اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی میں چلی گئی ہے لڑکی، تو میں یہ پوچھتی ہوں کیا پورے پاکستان کی پولیس ایک رویے کا نام ہے؟ کیا پولیس ایک رویے کا نام ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے جو آپ کو کچھ دے دے کچھ کر دے آپ اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں؟ یہ والد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دعا زہرا کے، نمرہ کے والدین پنجاب پہنچے ہوئے ہیں اور آئیوں کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور آئی جی پنجاب کو نظر نہیں آ رہا۔ تو میں یہاں پر آپ سب کے سامنے یہ بالکل اعلان کرتی ہوں کہ جو کچھ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں منڈے کو یہ بچیاں نہیں ملی کیونکہ کل نمرہ کاظمی کی بھی ڈیٹ ہے، تو پھر ہم اپنا لاہے عمل دیں گے جو سخت ہوگا، چاہے ہم پنجاب میں اور کے پی میں سڑک پہ بیٹھیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، ہم ان بچوں کے لیے جائیں گے۔ میں ایک منسٹر ہوں، میں ماں ہوں اپنی بچیوں کی، پورے سندھ کی بچیوں کی، پورے سندھ کی بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں، چاہے وہ 14 سال کی ہوں چاہے اس سے بڑی ہوں۔ ایک منسٹر جو ہوتا ہے وہ پورے سب کو تحفظ دیتا ہے، اس کے آگے یہ نہیں ہوتا کہ بچی کس مذہب سے کس فرقے سے کس جگہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ان بچیوں کے لیے ہر حد پہ جائیں گے اور اپنی بچیاں لیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج وکیل صاحب دونوں ہمارے دونوں لائرز یہاں موجود ہیں اور ان سے بھی آپ بات کریں کہ کیا طریقہ کار رہا پنجاب کی پولیس کا، انہوں نے کیا جواب دیکھے جو ہماری سندھ کی پولیس کو وہاں سے ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آج دیکھا آپ لوگوں نے، کافی ساری میڈیا وہاں پر بھی موجود تھی، ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی، تو اس میں دوران جو ہے آئی جی صاحب اور اس کے علاوہ جو ایس ایس پی ہیں اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ریپرزنٹیٹیو وہاں پر پیش ہوئے تھے، جس طرح سے انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اور ان کی پولیس افسران نے جس طرح سے ایکسکیوز کا اظہار کیا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمیں 1 ہفتہ 10 دن کا ٹائم دیا جائے، ہم بچی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیسے آپ نزدیک پہنچے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں؟ سر ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وکیل کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں۔ کہہ رہے کہ یہ پتہ آپ کو چل رہا ہے وکیل صاحب کے ساتھ رابطے میں، انہوں نے آپ کو انشور بھی کرایا، ہر چیز کرایا، پر بچی کہاں ہے؟ سوال یہ تھا سر بس ہم ابھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ ریکور کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ ایبٹ آباد تک ان کی لوکیشن آ رہی ہے۔ ایبٹ آباد کہہ رہے کہ جج صاحب نے کہا کہ جب یہ لوکیشن بند ہو جائے تو کیا آپ ایجنسیز جو ہیں یا آپ لوگ خاموشی کا تماشا بند کر کے دیکھ لیں گے؟ تو پولیس افسران نے کہا کہ نہیں سر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 2-4 دن کے اندر اندر ہمیں ٹائم دیا جائے تو ہم انشاءاللہ بچی برآمد کرائیں گے۔ اسی طرح سے جج صاحبان نے آج جو ڈائریکشن دی تھی، اس طرح سے جو سیکریٹریٹ ہیں سارے، جس میں ایم آئی ایجنسیز جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہمارے پاکستان لیول پہ، کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، سندھ پولیس کو جہاں جہاں پر ان کو ضرورت ہے مدد کے لیے آپ ان کی ہیلپ کریں۔ اسی طرح سے ہم نے اس کورٹ میں یہ بھی ایک میڈم جسٹس تھی نظر شیرین صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی، وہاں پر یہ بات نکلی کہ میں نے کہا سر یہ آج یہ کے پی کے میں ہے، کل یہ نادرن ایریاز میں چلے جائے، کل اس کے بعد انڈیا بارڈر میں یا کشمیر میں یا بلوچستان کی کسی بارڈر میں چلے جائے، تو کیا ہم بچی سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں؟ آج یہ ایک بچی، کل آنے والی کوئی اور کتنی بچیاں ہوں گی اس طرح کی؟ ایک لاہور کی بچی جس طرح سے میڈم نے کہا 8 گھنٹے میں وہ واپس ہو سکتی ہے، کہ سندھ کی بچی 20-25 دن سے ہم اس کے پیرنٹس تڑپ رہے ہیں، وہ بچی سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وکیلوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ صرف یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے وائرل ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، ان کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور جو بچی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں کس طرح کا یہ گرو ہے، کس طرح سے ان کی گینگ ہے، کبھی ایک جگہ سے ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ پہ، یہ اتنے سچے ہیں تو پھر آئیں نا قانون کا راستہ اختیارات کریں نا۔ ایک کم بچی عمر جس کی 13 سال 11 مہینے عمر ہے، تو وہ کس طرح سے جا کر کے اپنی شادی کر سکتی ہے، کس طرح سے اپنا ڈیسیشن لے سکتی ہے؟ وہ قانون کے پابند ہیں ہم سب،
قانون کو فالو کرنا چاہیے, بھلے وہ وکیل ہوں وہ پولیس ہوں. ہمیں اپنی پولیس پہ پورا یقین ہے, پر جس طرح سے ہمیں سندھ کی پولیس اور پنجاب کی پولیس جس طرح سے کارروائی کر رہی ہے بالکل سست نظر آ رہی ہے. ان کو تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے. سیریس ہوں گے تو اس طرح کے آفینسز نہیں ہوں گے آگے چل کر کے. اپنی پرفارمنس دکھائیں, منڈے کو بچی کو لے کر آ جائیں, ان کے والدین سب پریشان ہیں. تھینک یو. دوسری بات یہ ہے, کیا سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر غلط ہے کہ وہ پنجاب ہائی کورٹ میں جائیں گے یا کے پی ہائی کورٹ میں جائیں گے؟ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ کسی دوسرے قانون کے مطابق نہیں ہے. آپ کو تو بچی پیش کرنی ہوگی, آپ اس کے نکاح کا پنجاب جگہ بتا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پی ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر ہمیں دکھا دیں یا کچھ کر دیں. میں یہاں پر کے پی آئی جی سے بھی اس پریس کانفرنس کے بعد رابطہ کروں گی کہ بچی کی بازیابی کو یقینی بنائیں, اور اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو سے میں درخواست کرتی ہوں جو بیٹیوں والے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی بیٹی کو لے جائے تو کیا پنجاب کا اور دوسری جگہ کا یہ رویہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. اور دوبارہ میں یہی کہتی ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو پنجاب ہائی کورٹ اور کے پی ہائی کورٹ بھی کہے کہ یہ بچی پیش کی جائے, یہ جہاں بھی جائے وہاں پہ یہ بچی پیش کر کے اس کو سندھ بھیجا جائے. یہ چونکہ نہایت سنگین قسم کا معاملہ ہے, کافی دن ہو گئے ہیں, آپ بھی ریکویسٹ کرتی جا رہی ہو, پیرنٹس کی طرف سے عدالت کا حکم بھی آیا, لیکن کوئی مطلب واضح صورتحال نظر نہیں آئی. کیوں نہ سی ایم بات کرے, سی ایم سے, سی ایم پنجاب سے بات کرے. بہت سنگین معاملہ ہے کیونکہ اتحادی جماعتیں, عوام لیگ کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرے, کتنا مطلب 25-30 دن ہو گئے اس معاملے کو, تو ممکن ہے کہ صورتحال تھوڑا سا بہتر ہو جائے. تو کیوں نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ ریکویسٹ کریں اور وزیر اعلیٰ جی, پنجاب سے بات میں کریں. نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا کی تھی, بلکہ بالکل سیدھی بات کی تھی جس طرح کے وہ ہیں, اور انہوں نے وہاں پر بات کی ہے. اور جو پنجاب کے کرائسس ہیں, بہرحال اس میں پولیس ہی کو کہا جائے گا کہ آپ برآمد کریں, تو یہ ہر لیول پہ بات ہوئی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں آئی جی اسی لیے نہیں بدلے جاتے بار بار, پنجاب کے پولیس کو واقعی ضرورت ہے. اور اب ہم کے پی میں دیکھیں گے جہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑی پولیس ریفارمز ہوئی ہیں, کہ وہاں سے ہماری بچی برآمد کر کے دیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی اہم بات ہے. جب پنجاب یونیورسٹی میں بچی تھی تو ایکسس نہیں دیا گیا, اور اس کے وی سی کا بعد میں بیان آیا کہ تقدس پامال ہو جاتا. کیا ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ تقدس ہے یونیورسٹی کا یا کسی بھی جگہ کا؟ اگر ایک بچی کی عزت کا نہیں خیال کیا جا رہا تو کیا تقدس, وہاں سے آپ کیا ایجوکیشن دیں گے کہ آپ اغوا کی ہوئی بچیوں کو پناہ دیتے؟ اگر آپ اس دن ایکسس دے دیتے تو یہ نہ ہوتا. میڈم, میرا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان حکومت, سندھ حکومت, پنجاب حکومت, تھوڑا سا ریپیٹ بھی ہوگا, آپس میں الائی ہیں, تو پنجاب پولیس کو ایسی ضرورت ہے جو آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے؟ بالکل جھونکی ہے اس نے. آپ مسلسل دیکھیں, میں نے 2 دفعہ خود رابطہ کیا ہے آئی جی پنجاب سے. میں نے کتنی دفعہ, میں نے بتایا کہ منگنے جو صاحب سے میں نے ہوم سیکٹری سے بات کی, لیکن انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ غیر انسانی رویہ. یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ منظم گروہ ہیں جن سے پولیس ڈر رہی ہے. میڈم, سیاستدانوں کے لیے, معذرت کے ساتھ سیاستدانوں کے لیے تو عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی, مگر ایک بیٹی کسی کی اغوا ہو جائے تو عدالتوں کو ہوش. دیکھیے, عدالت کھلی تھی تو انہوں نے پنجاب کی بچی آئی جی نے پیش کر دی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو اتنا ہی سنگین لے کے پنجاب ہائی کورٹ اور کے پی ہائی کورٹ جو ہیں اس کو آرڈر کریں وہاں کے آئی جی کو کہ بچی بازیاب کر کے سندھ کو پہنچائیں, سندھ ہائی کورٹ میں پیش کریں. سندھ ہائی کورٹ نے کوئی ماورائے قانون اور آئین آرڈر نہیں کیا ہے, سب پہ ایکول ہوتا ہے کہ اس کو حاضر کریں. اچھا, میرا آدھا سوال رہ گیا. میرا آدھا سوال یہ ہے کہ آپ نے انکشاف کیا کہ بڑا گینگ ہے جو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما کرتا ہے. اس حوالے سے حکومت سندھ نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی ایسا جو گینگ ہے ان کو بس کیا ہے, ڈپارٹمنٹ میں کارکردگی کوئی کام کیا ہے؟ جی بالکل, میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ اس وقت ہم سندھ میں بیٹھے ہیں اور جو بھی کیس آیا ہے وہ ریزالو بھی ہوا ہے, لیکن یہ اس گروہ کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو پنجاب میں گروپ ہے اس میں بہت سارے اس طرح کے لوگ انوالو ہیں جو سندھ سے چھوٹی بچیوں کو لے جاتے ہیں.
कुछ लोग आवाज़ बुलंद कर देते हैं, कुछ की आवाज़ नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये जो आवाज़ बुलंद हुई है तो हमने इनको साथ दिया है। जब तक हमें नहीं मालूम था पुलिस काम कर रही, जब तक पुलिस ने बाजियाब नहीं किया था, लेकिन जैसे ही बच्ची की बाजियाबी की खबर आई है मैंने इनके यहाँ पहुँच के कहा है कि अब हमारा काम है। लेकिन नहीं हो सका। पंजाब जा चुकी थी बच्ची, क्योंकि 6 घंटे में बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, तो यकीनन फैमिली शो की गई होगी जिसमें बच्ची को बिठा के ले जाया गया होगा। लड़का अकेला नहीं, उसकी फैमिली लेके गई है, ये बात आ भी रही है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, जितने यूट्यूबर्स हैं प्लीज़ तैयार हो के अपनी व्यूवरशिप नहीं बढ़ाएं। माँ बाप के लिए बड़ी दुख की बात है, कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो उसको बहुत बड़ी वो समझते हैं खबर। आप इस तरह उनके जज्बात से न खेलें, और अगर आपका भी एक्सेस है तो हमें बताएं, बजाय इसके कि आप इस तरह से बातें करें। इसमें एक चीज़ बता दूँ। देखिए, सिंध पुलिस तो वहाँ गई भी है ना, और जब मैंने कहा कि बच्ची अगर पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करना है 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे में तो इसी में ही गुजर जाता है कि रिश्तेदारों के ढूंढो, दोस्त के यहाँ ढूंढो, आस पड़ोस में ढूंढो, फिर पुलिस में जाओ। आम तौर पे जब बच्चियाँ गायब हो जाती हैं या किसी वजह से घर छोड़ के चली जाती हैं, तो ये जो एक मसला है कि पहले बात घर से निकालें या नहीं, इसकी वजह से भी रुकावट आती है। लेकिन क्योंकि बच्ची इंतहाई छोटी है और इनके वालिद की एफ़र्ट जो है, मैं उसको सलाम करूँगी कि वो किसी भी जगह हिचकिचाए नहीं है। और अगर हम ये कहें कि जो 18 साल से भी ज़्यादा उम्र की बच्चियाँ हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से चली जाएं, तो वालिदैन का ये हक़ है कि वो कहें कि इन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। वो सही देखना चाहते हैं अपनी बच्ची को, वो देखना चाहते हैं कि उनकी 18 साल से भी कम उम्र, वो ज़्यादा बच्ची अगर गई है तो वो सेफ़ हैंड्स में है या नहीं। देखिए, इसी तरह से आपने खुद बताया कि शादी जाली है, फैमिली ने इनके गुरु को पहचाना है, उसके कुछ कारिंदों की पहचान की है कि ये पहले भी आए और इस तरह का काम करके गए। तो क्या आलमी यतीम खाना बना हुआ है कराची? जो आता है ना उसकी कोई मॉनिटरिंग है, ना उसका कोई रिकॉर्ड है, कभी कोई किसका सर कलम करके चला जाता है, कोई घरों से चोरियां करके आ जाते हैं। आप देखें, तीनों सूबों के किसी भी शहर में जाएंगे, अगर बाहर का बंदा जाएगा तो वो आइडेंटिफाई होगा, वहाँ के इदारे हरकत में आ जाते हैं, लोग हरकत में आ जाते हैं। यहाँ सिंध हुकूमत क्यों सोई रहती है? ये आप अपनी नाकामी का एतराफ़ ही कर रही हैं। मैं इसलिए नहीं कर रही कि जो इन्फ्लक्स है पूरे पाकिस्तान से, वो रोज़ाना जो ख़ास तौर पर सिंध में और सिंध के अंदर कराची में वो है और सबसे ज़्यादा है, और आइनी तौर पर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आने वाले को रोकें। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने अब ये देखना शुरू कर दिया कि सोसाइटीज़ में ये लिखा होता है कि मकान किराए पे देते वक्त, और ये कानून भी बना था, हमने ख़ुद अपने पिछले टेन्योर में पास किया था कि जो भी कोई नया आए उसका आपने पुलिस स्टेशन में बताना है कि आपने किसको किराए पे घर दिया है, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करानी है। और मैं इसमें जो मैंने 20 साल की एक बात बताई, तो मैं बड़े अफसोस से कहूँगी कि उसमें मस्जिद के एक मौलाना साहब इन्वॉल्व थे, और मस्जिद ने ये कार्रवाई कह के नहीं की थी कि हमारी मस्जिद जो है वो बदनाम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा केस था, ये इससे रिलेट कर रहा है, हमने अपने तौर पर भी ये देखा है। लेकिन अभी हमारा पहला मकसद बच्ची की बाजियाबी है, और यकीनन कि हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ हमारे दुआ ज़हरा के घर वाले जो हैं, जो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास कुछ लोगों ने जो गुफ्तगू की है उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी शख्सियात के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो इस फैमिली से, जिन्होंने दुआ ज़हरा को अगवा किया, पहले दिन से राब्ते में थे और ये हाई प्रोफाइल जॉब पे रह चुके हैं जो हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये एक गिरोह है जिससे पुलिस डरती है पंजाब की। अच्छा मैडम, आप कह रही हैं ये बड़ा गिरोह है, तो ये सिंध से कब से ये लड़कियां उठा के पंजाब ले जाते हैं, कब से ये गिरोह काम कर रहा है, और इन गिरोह में कौन कौन से लोग मुलविस हैं, और सिंध पुलिस भी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास CDR भी है, हमारे पास बाकायदा वॉइस भी है, लेकिन हमारा पहला मकसद बच्ची बाजियाब करना है, क्योंकि वाकई बड़े नाम हैं,
واقعی بڑے نام ہیں اور پنجاب پولیس ان سے ڈرتی ہے, آئی جی پنجاب ان سے ڈرتا ہے. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بہت بڑے لوگ اس میں شامل ہیں, آئی جی پنجاب ان سے ڈرتا ہے. میڈم بتائیے کہ شروع میں جب یہ کیس ہوا تو تاثر کیا جا رہا تھا کہ ایک مخصوص طبقے کی بچی ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے اسی جانب اشارہ کیا کہ مسجد میں کوئی لوگ بھی ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گے کہ باقی ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گی کہ جو یہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا وہ 20 سال پہلے کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی کمیونٹی یا طبقہ یا اس طرح کی بات نہیں ہے. بچیاں ہیں, چھوٹی ہیں, بہلا پھسلا لیتے ہیں لوگ اور شکل دیکھ لیتے ہیں کہ اچھی ہے, کچھ کر لیتے ہیں, کوئی ایکسس رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی جو مجھے دعا زہرا کے والد نے بتائی کہ بچی جو ہے وہ اس کا ویژن کافی کمزور ہے. اس کے گلاسز بھی کچن میں رکھے ہوئے ہیں, کچن سے کچرا لے کے گئی ہے وہ, اور اس کا چپل بھی ٹوٹا ہوا تھا. تو جس کو جیسے گھر میں گھسیٹ گھسیٹ کے بچے چلتے ہیں, 2 دفعہ اس نے شاید پھینکا ہے اور تیسری دفعہ پھینکنے گئی ہے تو واپس نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ بچوں کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ کیسی ڈریسنگ پسند کرتے ہیں کیسی نہیں. بچی یہ ڈریسنگ پسند نہیں کرتی تھی جو جس ڈریسنگ میں اسے دکھایا جا رہا ہے. تھرڈ یہ کہ ایک 14 سال کی بچی, بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کے گھر میں ہوگی 16-18 کی بھی ہوگی, کتنی بچیوں کو 164 آئین اور قانون کا پتہ ہے. کیسے یہ بچیاں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں. 14 سال کی بچی کہہ رہی ہے کہ میں ایک خوشگوار اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. یہ بہت جو ہے الارمنگ سچویشن ہے. یہ اس طرح سے آپ معاشرے کو ایک غلط راہ پہ لے جا رہے ہیں, بچیوں کو ایک نئی راہ دکھا رہے ہیں کہ آپ انتہائی قدم اٹھائیں, یہ بیان دیں, آپ کو کورٹ سے جو ہے وہ فری ول مل جائے گی. تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. میں آپ لوگ کو جب بار بار بلاتی ہوں, میں جب ٹویٹ کرتی ہوں, میں جب ہر پروگرام میں جو کرنٹ افیئر پہ ہوتا ہے میں اس سے کہتی ہوں مجھے 1 منٹ دے دیں, مجھے اس بچی پہ بات کرنی ہے. تو میں معاشرے کو جگا رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. میں بار بار اس پہ آپ لوگ کو بلا رہی ہوں, میرے ٹویٹس کو, میرے پروگرام کو, میرے فیس بک کو میں بار بار جگا رہی ہوں کہ کوئی ہے جو ان بچیوں کے لیے نکل کھڑا ہو. اور یہی درخواست ہے. اب میری KPIG سے سوال ہے کہ ہمیں یہ بچی منڈے کو چاہیے. دیکھیں اسی طرح سے جہاں پر بات ہو رہی تھی نکاح نامے کے اوپر, یہ لوگ کہتے ہیں کہ سر جو یہاں پر سوشل میڈیا پہ کوئی چند ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ بچی بہت خوش ہے. یوٹیوب میں کہا جا رہا تھا کہ بھئی نکاح کر لیا ہے, اور نکاح خواہاں نے بھی کہا کہ بھئی میں نے نکاح پڑھایا, پھر کہا میں نے نہیں کیا, دستخط. آج وہ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نکاح خواہاں ہیں یا گواہ ہیں وہ تو اریسٹ ہو چکے ہیں, جن کی دستخط, جن کے ڈاکومنٹیشن, ہر چیز ہیں. مطلب کہنے کا ایک طرف تو ہمیں ایک سکسیس یہ ملی ہے کہ بھئی جو نکاح خواہاں اور گواہ جو ہیں وہ اریسٹ تو ہوئے, مطلب وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بچی جہاں جس کے پاس ہاتھ میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی بچی بڑی خوشگوار ہے, وہ آئیں تو صحیح, سندھ میں آئیں, ہائی کورٹ میں یہاں پر پیش ہوں, ہم پروٹیکشن ہر اینگل سے دینے کے لیے تیار ہیں, یہاں پر آ کر کے پیش ہو جائیں. کون سا قانون کہتا ہے, کس قانون کے تحت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بچیاں شادی کر سکتی ہیں؟ اور اگر نکاح نامہ اصلی ہے تو آ جائیں. ہاں وہ بھی آ جائیں, پتہ لاہور چل. ہائی کورٹ نے کوئی ریسنٹلی ہم نے پڑھا تھا کہ فیصلہ دیا ہے کہ فزیکلی جو ہے بچی اگر جوان ہو جاتی ہے تو اس کی عمر کو نہ دیکھا جائے, اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھیں 2 طرح کے ہوتے ہیں اس میں. یہ صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ڈاؤٹ ہو, جب آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ یا آپ کے ڈاکومنٹیشن میں ڈاؤٹ ہو. پہلے تو فزیکلی تب کیا جاتا ہے جب آپ کے ڈاؤٹ والے ڈاکومنٹیشن آ جائیں. یہ ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس برتھ سرٹیفکیٹ, ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹ سارے ہیں ہمارے فرام دا برتھ سے وہ بنے ہوئے. اچھا اسی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں پہلے تو برتھ سرٹیفکیٹ کو دیکھا جاتا ہے, پھر فزیکلی جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میڈیکل کرایا جاتا ہے. اب یہ آئے سب جگہ